نکاح کا ایک طریقہ ہے، ایک جز ہے، اس کے کچھ لوازمات ہیں۔ میاں بیوی نے گھر میں کیسے رہنا ہے، کیسے ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی کے مابین بے اتفاقی ہو، جھگڑے ہوں اور گھر جو ہے وہ جہنم بنتا جائے، تو پھر اگر تفریق کرنی ہے تو تفریق کا کیا طریقہ ہے، جدائی کرنی ہے تو جدائی کا کیا طریقہ ہے۔ ہمارے عوام کو یہ نہیں سکھایا جاتا، یہ نہیں سمجھایا جاتا، ہماری تربیت کا یہ حصہ ہی نہیں ہے۔ تو آئے روز ہمارے ہاں لوگ آتے ہیں فتویٰ لینے کے لیے کہ ناچاکی ہوئی، جھگڑا ہوا تو اکٹھی 3 طلاقیں دے دی۔ اب خاندان بھی برباد، گھر بھی برباد، اگر بچے ہیں تو ان کا مستقبل بھی خراب۔ ہماری ناسمجھی کی وجہ سے، ہماری بے علمی کی وجہ سے، ہماری دینی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ہم اپنا گھر بھی خراب کر دیتے ہیں اور اپنے بچوں کا مستقبل بھی خراب کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں ان احکام کا پتہ ہونا چاہیے۔ قرآن میں ہمارے لیے یہ ہدایات موجود ہیں، ہمیں اس کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ خاوند کو بیوی کے کون سے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، اسے کیسے معاملہ کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔ اور خواتین کو، بیویوں کو اپنے خاوند کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ فرمایا کہ اگر سجدہ حرام نہ ہوتا، سجدہ جائز ہوتا، تو میں عورتوں کو، بیویوں کو حکم دیتا کہ اپنے خاوندوں کو سجدہ رب کو کیا جاتا ہے۔ اگر حرام نہ ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں حکم دیتا خواتین کو کہ اپنے خاوند کو سجدہ کریں۔ ایک طرف خاوندوں کے لیے، مردوں کے لیے احکام بیان کیے۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لاتے ہیں، آپ کو علم ہوتا ہے کہ اپنی بیوی کو مارا اور پیٹا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غصہ ہوتے ہیں، آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا ہے کہ جو اپنے برابر کو مارتے تو پتہ چلتا، مردانگی دکھانی تھی تو اپنے برابر کے ساتھ مقابلہ کرتے، اس کو مارتے تو پتہ چلتا۔ ایک کمزور پہ ہاتھ اٹھایا ہے تم نے، ایک وقت میں آپ نے منع فرما دیا کہ کوئی بھی اپنی بیوی کو نہیں مار سکتا، اسے سزا نہیں دے سکتا۔ لیکن چونکہ فطرت کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آتے ہیں، آپ سے فرماتے ہیں کہ آپ نے جب یہ کہہ دیا تو ہماری بیویاں وہ تو شیر ہو گئی ہم پر۔ تو پھر قرآن میں تفصیل نازل ہوئی کہ اصلاح اور تزکیہ کا کیا طریقہ ہوگا، ہمیں پڑھنا چاہیے اور ہمیں اپنے اکابر کے تراجم، تفاسیر میں اس کو دیکھنا چاہیے، اس کو کس طرح بیان کیا گیا ہے۔ بعض لوگ ہمارے مذہب کی باتوں کو لے کر اسلام پر اعتراض کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ موجود ہیں، مستشرقین کی ایک بڑی جماعت ہے پوری دنیا میں، جو اسلام کے مقابلے کے لیے، مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے کے لیے ہمارے ہی قرآن، ہماری ہی احادیث سے باتیں نکالتے ہیں اور اس انداز میں پیش کرتے ہیں کہ دیکھو اسلام، قرآن تو کہتا ہے وَضْرِبُوهُنَّ، ان کو مارو، یہ کیسا پرتشدد مذہب ہے۔ لیکن یہ نہیں بتاتے کہ اسلام نے گھر کے نظام کو بچانے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا ہے۔ یہ آخری سٹیج، اس کی نوعیت کب آتی ہے؟ اس سے پہلے فرمایا کہ انہیں نصیحت کرو۔ جو انسان ہوتا ہے وہ نصیحت سے سمجھ جاتا ہے، جسے گھر کی فکر ہوتی ہے، اپنے مستقبل کی فکر ہوتی ہے، وہ نصیحت سے سمجھ جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کو اکیلا چھوڑ دو، ان سے دوری اختیار کر لو۔ یہ بڑی نصیحت کی باتیں ہیں، ان کا طریقہ کار سارا تفصیل سے لکھا ہے، علماء نے بیان کیا ہے۔ اور ایک آخری سٹیج ہے کہ پھر بھی بات نہیں بنتی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَاضْرِبُوهُنَّ کی تفسیر میں کہ اسی کے دوپٹے سے بنا کر اس کو جو ہے تھوڑی سزا دے دو تاکہ اسے عقل آ جائے کہ یہ کام بھی ہو سکتا ہے، سمجھ آ جائے۔ یہ اس کے لیے جن کا دماغ بالکل الٹا ہے، ایسے انسان ہوتے ہیں، مردوں میں بھی ہوتے ہیں، خواتین میں بھی ہوتی ہیں۔ یہ وہ سٹیج ہے کہ گھر کو تباہ ہونے سے بچانے کے لیے نصیحت بھی کر دی، مختلف ہیلے بہانوں سے بھی طریقہ کار اختیار کر دیا۔ اگر پھر بھی بات نہیں بنتی تو یہاں بھی یہ نہیں کہا کہ طلاق دے کے گھر کو جدا کر دو، یہاں بھی کہا حکما من اہلہ و حکما من اہلہا، دو حکم مقرر کیے جائے، ایک خاوند کی طرف سے، ایک بیوی کی طرف سے۔ ان یریدا اصلاحا،
ان کی کوشش ہونی چاہیے کہ اصلاح ہو جائے، جوڑ ہو جائے. یوفق اللہ بینہما، تو اللہ رب العزت ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دیں گے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کسی چھوٹی بات پر جو کوئی معنی ہی نہیں رکھتی اختلاف پیدا ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان. بیوی جا کے گھر بیٹھ جاتی ہے، اب بیوی کے گھر والے وہ اسے نہیں چھوڑ رہے، اب خاوند کے گھر والے وہ اسے منع کر رہے ہیں کہ مت لے کے آنا. یہاں فرمایا یوفق اللہ بینہما، یہ ان دو کا معاملہ ہے، ان پہ چھوڑو، تم کون ہوتے ہو بیچ میں. ہمارے ہاں خرابیاں اسی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں کہ میاں بیوی واپس رہنا چاہتے ہیں آپس میں، اور خاندان والے اپنی ضد اور عناد کی وجہ سے اپنا کوئی بغض ہوگا، اپنا کوئی غصہ ہوگا دوسرے خاندان سے، منع کریں گے کہ نہیں جائے گی یا نہیں لے کے آنا. یہ طریقہ نہیں ہے. ای یریدا اصلاحا، ان کے مابین اصلاح پیدا کرنی ہے، موافقت پیدا کرنی ہے. جیسے میں نے شروع میں کہا کہ دو سلسلے ہیں، ایک خیر اور بھلائی کا سلسلہ ہے جس کے پاسدار انبیاء علیہ السلام اور ان کے متبعین ہیں، وہ جوڑ پیدا کرنے والے ہیں، اور ایک شیاطین کا سلسلہ ہے اور اس کے متبعین کا ہے جو توڑ پیدا کرنے چاہتے ہیں. تو یہاں پر جو جوڑ پیدا کرنے والے ہیں وہ انبیاء کے سلسلے میں سے ہیں، اور جو توڑ پیدا کرنے والے ہیں شیطان اس بات پر کتنا خوش ہوتا ہے، سمندر پہ اپنا تخت لگاتا ہے روزانہ اور اپنے چیلوں کو بلاتا ہے، ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا. سارے اپنے کارنامے بتاتے ہیں، میں نے چوری کروائی، میں نے ڈاکہ ڈلوایا، میں نے نعوذ باللہ زنا کروایا، سارے اپنے اپنے کارنامے بیان کرتے ہیں. اور جو کہتا ہے میں نے میاں بیوی کے درمیان توڑ کروا دیا، اس کو سینے سے لگاتا ہے کہ تم نے بہترین کام کیا ہے. اس کو علم ہے کہ اس کے اثرات کہاں تک جائیں گے، اس توڑ اور اس دوری کے اثرات کہاں تک پیدا ہوں گے اور کتنا نقصان اس سے پیدا ہو سکتا ہے، اسے علم ہے اس بات کا، تو اس لیے اس کو سینے سے لگاتا ہے. تو سامعین محترم، ہمیں اس کے احکام کو بھی جاننا چاہیے. تو یہاں اللہ نے فرما دیا کہ ابھی بھی طلاق نہیں دینی، ابھی بھی یہ معاملہ، یہ کوشش کرنی ہے، حکم مقرر کرنے ہیں، اور اگر اس کے بعد بھی موافقت پیدا نہیں ہوتی، بہت ہی مجبور ہیں، تو پھر طلاق کا بھی حکم بیان کیا، لیکن ساتھ فرما دیا کہ اللہ کو جو چیزیں ناپسند ہیں اور سب سے زیادہ ناپسند جو جائز ہے وہ طلاق ہے، مبغوض ہے لیکن جائز ہے، وہ طلاق ہے. یعنی انتہائی مجبوری میں اختیار کر سکتے ہیں، اس کے بغیر اختیار نہیں کر سکتے، پھر بھی اللہ کو مبغوض ہے، پھر بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. اور اس کا طریقہ بھی جان لیجئے، ایک طلاق بدعت ہے اور ایک طلاق سنت ہے. طلاق بدعت جو میں نے بتایا کہ اکٹھی 3 طلاقیں دے دی، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے طلاق دینے کا، یہ خاندان کو تباہ کرنے والی بات ہے، یہ اپنے آپ کو تباہ کرنے والی بات ہے، اپنی اولاد کو خراب کرنے والی بات ہے. پھر فتووں کے پیچھے پھرتے ہیں کہ اب کیا کریں. اب تم نے تیر کمان سے نکال دیا، تم نے سوچا نہیں، فکر نہیں کی، اسلام کو فالو نہیں کیا، جو طریقہ تمہیں قرآن بتاتا ہے اس کو اختیار نہیں کیا، تو اب پھرو. یہ طلاق بدعت ہے، 3 طلاقیں اکٹھی دینا. پھر اس کے بعد نہ نکاح ہے نہ رجوع ہے، رجوع بھی نہیں کر سکتے نہ نکاح کر سکتے ہو، 3 طلاقیں اکٹھی دے دی. ایک طلاق سنت ہے، انتہائی مجبوری کے درجے میں موافقت نہیں ہو سکتی، ساری کوششیں بیکار چلی گئیں. اب اگر طلاق دینی ہے تو ایک طلاق دینی ہے، طہر میں طلاق دینی ہے، اور ممکن ہے اس کے بعد بیوی کو بھی نصیحت آ جائے، خاوند کو بھی کچھ علم ہو جائے کہ میں غلطی پہ تھا، میں سختی کر رہا تھا، ممکن ہے ان دونوں کو سمجھ آ جائے. تو اب اگر موافقت پیدا ہو رہی ہے تو اختیار موجود ہے رجوع کا، خاوند رجوع کر لے، نکاح کی بھی ضرورت نہیں، بغیر نکاح کے رجوع کیا جا سکتا ہے اگر ایک طلاق دی ہے. اب اگر 3 مہینے موجود ہے، عدت کے اندر رجوع کرنا ہے، 3 مہینے بعد 3 مہینے کے اندر رجوع کر لیا، کچھ عرصہ پھر چلے، پھر موافقت پیدا نہ ہوئی، پھر یہ مسائل پیدا ہوئے، پھر مجبوری پہنچ گئے مجبوری پر، تو اب ہمارے پاس ایک اور طلاق دینے کا اختیار ہے، دوسری طلاق دے دی، یہ بھی طلاق سنت میں سے ہے، دوسری طلاق دے دی، پھر 3 مہینے ہمارے پاس عدت کے موجود ہیں، اس میں رجوع کیا جا سکتا ہے. اگر اس کے بعد بھی موافقت نہیں آتی اور نوبت تیسری طلاق تک پہنچتی ہے تو تیسری طلاق دینے کے بعد اب نہ نکاح ہو سکتا ہے نہ رجوع ہو سکتا ہے. پہلی 2 طلاقوں کے بعد عدت کے اندر رجوع ہے بغیر نکاح کے. اگر عدت گزر بھی گئی، سال 2 سال بھی گزر گئے، تو اس خاتون سے دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں. عدت کے بعد عدت کے اندر رجوع کر سکتے ہیں نکاح کے بغیر، اگر 1 یا 2 طلاقیں دی ہیں.
انہیں طلاق رجعی بولتے ہیں۔ اور اگر تیسری دے دی یا اکٹھی 3 دے دی، اب نہ رجوع ہے نہ نکاح ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور ہمارے ہاں عموماً عدالتوں میں دیکھا جاتا ہے کہ جب موافقت 2 خاندانوں میں نہیں اور عدالت سے طلاق کروا رہے ہیں تو وکیل صاحبان کیا کرتے ہیں؟ وہ 3 طلاقیں لکھتے ہیں۔ خدا کے بندو، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ آپ ظلم کر رہے ہو۔ آپ کا کام ہے ان کو سمجھانا۔ اگر آپ طلاق نکاح شرعی احکام ہیں، یہ کوئی انگریز کے قوانین نہیں ہے، یہ شرعی احکام ہے، تو شرعی احکام میں آپ اسلام کو فالو کرو گے، آپ دین کو فالو کرو گے۔ تو اس وجہ سے میری یہ درخواست ہے سب سے کہ ان معاملات میں ہم بہت کمی کا مظاہرہ کرتے ہیں، نہ اولاد کی تربیت کرتے ہیں اور نہ خود اس کو جانتے ہیں، اور جب مسئلہ پڑ جاتا ہے پھر علماء کے پاس جاتے ہیں کہ اب کیا کریں۔ اس لیے ہمیں یہ علم ہونا چاہیے کہ نکاح کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اسے کیوں اللہ رب العزت نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی گردانا ہے، اس کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہونا چاہیے۔ میاں بیوی کے حقوق یہ معلوم ہونے چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی معلوم ہونی چاہیے کہ آپ گھر میں کیسا برتاؤ کرتے تھے، اور پھر اس کے احکام معلوم ہونے چاہیے کہ 2 کیسے جوڑتے ہیں ایجاب و قبول کے بعد، اور پھر اگر خدا نہ خواستہ زندگی نہیں گزر رہی اکٹھی تو پھر کیا کرنا ہے۔ قرآن کی ہدایات موجود ہیں، اور پھر اگر جدائی لازمی ہے تو پھر اس کا کیا طریقہ ہے، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں مکمل اسلام پر عمل پیرا فرمائے اور ہم سب کے مابین محبت، مودت، اخوت پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔